چل جائے گا، میرے مقتدیاں بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر کی وجہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اندر صفات کے اندر کسی نو شریک بنانا پسند نہیں کرتا۔ رات نو جدو امام صاحب گھر گیا، گھر جاندے ہی اپنی گھر والی نو آکھیا اللہ والی یہ مہمان آیا ہے، اچھا جی صبح ناشتہ تیار کرنا ہے، جڑی چیز گھر دے اندر نہیں مینوں دس میں لے آنا۔ گھر والی پوچھ دیئے اللہ والے وہ کون آیا ہے، کدیاں خدمتاں کرنیاں نے؟ امام صاحب کہنے لگے یہ جڑا بندہ آیا بیٹھا ہے میرے لیے دوسری شادی دا انویٹیشن یا میں نے دوسری شادی واسطے میرے لیے رشتہ لے کے آیا، بس اینی گل کرنی سی۔ بیوی نے برتن کیتے دے کیتے، توا کیتے، پانڈے کیتے، ساری رات جھگڑا چلتا رہا۔ صبح فجر دی نماز دا ٹائم ہویا نا، امام صاحب نماز لے آئے، نماز تو بعد درس دین لگے تے درس دے دوران ہی وہ بندہ اٹھ کے تے جُتی پا کے مسجد چوں نکل پیا۔ امام صاحب نے آواز دیتی یار تو راتی سوال کیتا سی اوندا جواب تے لیا نہیں؟ آندا امام صاحب مینوں جواب مل گیا ہے، جڑا ساری رات معاملہ چلیا مینوں پورا جواب مل گیا ہے۔ امام صاحب آندے نے کیوں جواب ملیا؟ آندا امام صاحب جی ایک بیوی اپنی سوکن برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مالک نے اس ساری دنیا کو بنایا ہے وہ اپنی ذات کے اندر کسی نو کیویں شریک بنانا پسند کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر جے وقت کے اندر کوشش کراں گا کہ گل نو سمجھا سکاں۔ آؤ ذرا غور کرنا جڑی آیت کریمہ قرآن کے اندروں تسا احباب کے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان کے اندر اللہ اعلان کرتے نے قل هو اللہ احد، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو دس دیو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اندر بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات کے اندر بھی ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق بھی ایک ہے۔ کہ جویں توحید دیاں تین قسماں نے نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت ہے کہ عبادت کے لائق یا رب، یعنی کہ ساری کائنات کا خالق بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، رازق بھی ایک ہے، داتا بھی ایک ہے، گنج بخش بھی ایک ہے۔ یہ ہوگی توحید ربوبیت۔ ہن آ گئی توحید الوہیت کہ توحید الوہیت کے اندر اس کا معنی ہے کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ دی، اللہ تو علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ذات نہیں۔ توحید اسماء و صفات ان کا معنی یہ کہ اللہ اپنی صفات کے اندر کلا ہے، اس تو علاوہ کسی دے کول ایسیاں صفات نہیں۔ مثال دے طور پہ کہ ہمیشہ اس دنیا تے رہن والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ دی، اللہ تو علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر زندہ رہن والا کوئی نہیں۔ یا انج کہہ لو دوسری مثال کہ جس طرح اللہ ہر جگہ اتے عالم الغیب بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، جس طرح انہوں پسند ہے، جس طرح ان کی ذات نو لائق ہے، اس طرح وہ موجود بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ نہ موجود ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا اور گل نو شروع کریے۔ اللہ کے قرآن نے اعلان کیتا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب پیغمبر جی اعلان کرتے ہو نام اللہ احد، اللہ کلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تو علاوہ اس دنیا دے اندر رب کوئی نہیں، اس دنیا دے اندر بادشاہ کوئی نہیں، اس دنیا دے اندر خالق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس دنیا دے اندر مالک کوئی نہیں۔
کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اس زمین نو بنان والا بھی اللہ آسمان نو بنان والا بھی اللہ انہاں درندیاں نو بنان والا بھی اللہ انہاں پرندیاں نو بنان والا بھی اللہ جناب تینوں تے مینوں پیدا کرن والا بھی اللہ تیرے تے میرے لیے اناج اگان والا بھی اللہ تیرے تے میرے لیے اللہ نے ہر قسم دے اناج نو اگایا پھل فروٹ نو اگان والا بھی اللہ اور میں کیوں نہ کہاں اس دنیا دے اندر جنیاں بھی چیزاں نے جنیاں بھی پیدا ہون والی چیزاں نے ہر ایک چیز نو پیدا کرن والا میرا اللہ اور پیدا کرن دے اندر بھی اللہ تو علاوہ کسے نے انہوں نے بنایا اور پتر تے تیاں دین والا بھی اللہ ہر چیز زمانی کر لائے نہ کوئی بگڑیاں بنان والا اللہ تو علاوہ نہ کوئی تیرے بیڑیاں ترن والا اللہ تو علاوہ نہ تیریاں کوئی مشکلہ حل کرن والا اللہ تو علاوہ اللہ نے تھے جڑا سیغہ استعمال کیتا ہے اللہ المتکبر الاحد نہیں آکھیا الغفار الاحد نہیں آکھیا اے بھی تھی اللہ دے نام نے لیکن انہاں دے اندر جمع ہو جاتی ہیں لیکن جب اللہ نے اپنی ذات نو ایک آکھیا تے اللہ احد آکھیا کیوں اللہ دی جمع کوئی نہیں عربی گرامر دے اندر اللہ دی جمع کوئی نہیں غفار دی جمع بھی یعنی غفر دی جمع غفار بھی ہے اور رحیم اے بھی جمع ہے اور پھر جنہیں بھی اور نام نے انہاں دی جمع ہے لیکن اللہ دی جمع کوئی نہیں اس سے وجہ کر کے اللہ نے قل هو اللہ احد آکھیا اللہ الصمد آکھیا اور دنیا والے سن لو میں کائنات دا رب بے نیازاں مینوں کسے دیاں فکراں کوئی نہیں مینوں کسے دیاں جناب پریشانیاں کوئی نہیں میں اپنی اولاد تو بھی بے نیاز میں اپنے گھر والیاں تو بھی بے نیاز نہ کسے وچوں میں چنیا گیا نہ میرے وچوں کوئی چنیا گیا جویں یہودیاں نے آکھیا عزیر ابن اللہ عیسائیاں تے یہودیاں نے کئیاں نے عزیر ابن اللہ کیا کئیاں نے مسیح ابن اللہ کیا کئیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دے بیٹے بن کے آئے نے نعوذ باللہ کئیاں نے آکھیا عزیر ابن اللہ کئیاں نے آکھیا عزیر اللہ دے بیٹے بن کے آئے نے نانا کئیاں نے آکھیا مریم نعوذ باللہ اللہ دی بیٹی بن کے آئے نانا نام اس سے وجہ کر کے اللہ نے آکھیا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ بے نیاز نہ اللہ دے وچوں کوئی ہے نہ اللہ کسے دے وچوں ہے اس سے وجہ کر کے اللہ نے آکھیا قرآن دا اگلا مقام ہے جن کے اندر اللہ اعلان فرماندے نے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر اور دنیا کے رات والے سن لو اگر کلا اگر تواڈے اوتے مشکلاں آندیاں نے تواڈے اوتے مصیبتاں آندیاں نے تواڈے اوتے پریشانیاں آندیاں نے انہاں نو اگر دور کرن والا ہے انہاں نو اگر ہٹان والا ہے تے کلا اللہ تو علاوہ مشکلاں کوئی نہیں دور کر سکدا اللہ تو علاوہ پریشانیاں کوئی نہیں دور کر سکدا اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اگر ایویں کسی دے کہن تے بیٹے ملتے ہوندے تے حضرت شعیب پیغمبر نو بیٹے مل جاندے ساری زندگی اللہ کے دعاواں کرتے رہے اللہ ایک ہی دے دے اللہ ایک ہی بیٹا دے دے نہیں دیتا حضرت ایوب پیغمبر ساری زندگی اللہ کے دعاواں کرتے رہے اللہ بیماریاں تو شفاواں دے دے اللہ نے نہیں دیتیاں تے 80 سال بیماریاں تو شفاواں نہیں دیتیاں اللہ اکبر اللہ اور ساریاں گلاں مکا جاواں اگر بیٹے میں ملتے ہوندے تیرے میرے پیر جناب محمد رسول اللہ 18 مہینیاں دا ابراہیم لگتے جگر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ دے اندر چکے آیا ہے دعا کر رہے ہیں دعا نیاں کیتیاں نے ایک کو بیٹا اللہ نے پہلے عطا کیتا 3 بیٹے نے
بچپن دے اندر فوت ہو گئے اور کائنات دے رب نے کائنات دے حبیب نو بیٹا عطا کیتا اور اللہ دے پاک پیغمبر اتنا روئے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر اتنا روئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک آنسو انتر ہو گئی صحابہ کرام آتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی اور جڑی دعا اللہ نے تانوں دیتی ہے ہر نبی نو دیتی ہے ہر نبی نے اس دنیا دے اندر منگ لئی اللہ نے قبول کر لئی تسی بھی اپنی دعا منگ لو نا اللہ جناب اللہ تانوں اے بیٹے دی صحت عطا کر چھڈے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے رہے نہیں او دعا میں اپنی امت لئی رکھی ہے گل مکدی ہے اگر زندگیاں دین والا ہے تے اللہ دی ذات ہے اگر مشکلاں ٹالن والا کوئی ہے تے اللہ دی ذات ہے اگر کوئی بگڑیاں بنان والا ہے تے اللہ دی ذات ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی بگڑیاں بنا سکتا ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی مشکلاں ٹال سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اور سب نالوں برا عمل اگر اللہ نو کوئی چیز لگدی ہے برا عمل لگدا ہے تے اللہ دے قرآن نے بول کے دسیا ہے ان الشرک لظلم عظیم اور دنیا کائنات والے سن لو اللہ تو علاوہ اگر کسی کو منگو گے اللہ تو علاوہ کسی کو منگو گے اللہ تو علاوہ کسی کو سجدے کرو گے اللہ تو علاوہ کسی کو اولادہ منگو گے اللہ تو علاوہ کسی کے اپنی بگڑیاں رکھو گے کہ میری پریشانیاں میری مصیبتاں اگر کسی کو بھی اللہ دے نال شریک ٹھہراؤ گے ان الشرک لظلم عظیم دنیا کے رات والے سن لو شرک سب تو بڑا ظلم ہے شرک سب تو بڑا ظلم ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا والے سن لو اگر اللہ ہر ایک گناہ نو معاف کر چھڑے گا ہر ایک گناہ معاف جنہیں بھی گناہ کیتے نے لیکن ایک گناہ معاف نہیں ہونا کیڑا اگر کسی بندے نے اللہ دی ذات دے اندر کسی نو شریک ٹھہرایا او گناہ معاف نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ قرآن دا اگلا مقام ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء اور دنیا والے سن لو اے ہوئی اللہ تہاڈا مالک ہے اے ہوئی اللہ تہاڈا رب ہے اے ہوئی کائنات دا مالک ہے اے ہوئی کائنات دا خالق ہے اے ہوئی کائنات دا رازق ہے لا الہ الا هو اس تو علاوہ نہ کوئی الہ ہے اس تو علاوہ نہ کوئی عبادت دے لائق ہے کل شیء فاعبدوہ ہر چیز نو اگر پیدا کیتا ہے ہر چیز نو اگر بنایا ہے تے کو اللہ نے بنایا ہے ہر چیز نو بنایا ہے تے صرف اللہ نے بنایا ہے نام اللہ اکبر اللہ قرآن دا اگلا مقام ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ اور دنیا کائنات والے سن لو وہی ہے جڑا آسمان دا بھی مالک ہے زمین دا بھی مالک ہے وہی ہے جڑا عبادت دے لائق ہے اودیاں جی عبادتاں کرو تے صبر کرو نا اللہ اکبر اللہ اگر کسی دیاں عبادتاں ہو سکدیاں نے تے اللہ دیاں ہو سکدیاں نے اگر کسی نے قربانیاں دتیاں جا سکدیاں نے تے صرف اللہ دے لئی دتیاں اللہ دی لئی جتیاں جا سکدیاں نے کیوں رب دے قرآن نے اعلان کیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے کائنات دے پیغمبر جن اعلان کرتے ہو نا میریاں نمازاں میریاں زکاتاں میریاں قربانیاں و محیایا و مماتی میرا زندہ رہنا میرا مرنا ہے للہ رب العالمین اس اللہ واسطے جڑا ساری جہان نو پالن والا ہے اگر
تے اللہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین رب دے قرآن نے کھول کھول کے میرے اللہ دیاں توحید نو بیان کیتا ہے اللہ دے ایک حکم نو بیان کیتا ہے کہ اگر عبادت دے لائق ہے تے اللہ دی ذات ہے بگڑیاں بنانے والا اگر کوئی ہے تے اللہ ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی مشکلات ڈال سکتا ہے نہ کوئی نبی مشکلات ڈالن والا نہ کوئی پیر فقیر مشکلات ڈالن والا نہ کوئی دربار والا نہ کوئی جناب بڑا آستانے والا جتنا بھی ولی ہو جائے اگر اللہ مشکلات دے تے آئے تے نبی تے ولی بھی انہوں نہیں بچا سکتے اور حضرت نو پیغمبر اپنے بیٹے نہیں منگ دے رہے اللہ میرے بیٹے نو بچا لے اللہ نے آکھیا میں نو پیغمبر ان دوبارہ سوال نہ کری نہیں تے تو ہی دھتکارے آ جائے گا جتھے نبی دھتکارے گئے اوتھے نہ بلیاں دی قیمت اللہ اکبر اللہ اس لئی اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے یخلق ما یشاء بیٹے دے سکتے ہیں نہ کوئی اولاداں دے سکتے ہیں اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور دنیا کائنات والے سن لو بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ کسے دے در تے جا کے اپنی مشکلات دا حل نہیں منگنا صرف مشکلات دا حل منگنا تے اللہ دے در تے جا کے منگنا ہے ساری زندگی اللہ دے پاک پیغمبر نے توحید دا پرچار کیتا حضرت نوح پیغمبر آئے تے توحید دا پرچار کرتے رہے اکو اللہ وال بلاندے رہے حضرت یعقوب پیغمبر آئے تے اللہ وال بلاندے رہے حضرت یوسف پیغمبر آئے تے اللہ وال بلاندے رہے حضرت ابراہیم پیغمبر آئے تے اللہ وال بلاندے رہے حضرت اسماعیل پیغمبر آئے تے اکو اللہ دی دعوت دیندے رہے حضرت موسیٰ پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے حتیٰ کہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر آئے تے اوہی کون اللہ دی دعوت دیندے رہے اللہ دے پاک پیغمبر دیان تو پہلے مکے دے حالات سن اللہ دے پاک پیغمبر دیان تو پہلے ایک بندہ بیان کر دے اسی سفر دے اندر جنہوں سفر کریا کر دے سانو جڑا پتھر خوبصورت لگیا کردا اسی اپنے نال رکھ لیندے اسی اس پتھر دی پوجا کریا کردے اسی اس پتھر نو پوجیا کردے سفر دے اندر اگر اندے نال کوئی اچھا پتھر مل گیا رستے دے اندر اگر کوئی اچھا پتھر مل جاندا اسی پہلے نو سڑ کے انہوں چک لیندے پھر ان دی پوجا کریا کردے ان دی عبادت کریا کردے اور پھر اگر سانو پتھر نہ مل دے اسی مٹی نو لے کے بکریاں دا دودھ دے تے انڈین کے ایک مٹی دے ٹیر والا بت بنا لیندے ان دی پوجا کریا کردے حتیٰ کہ اگر سانو دودھ نہ ملدا اونٹاں دے پیشاب دا بت بنا کے انہوں سامنے کھڑا کر کے انہوں پوجیا کر دے لات تے منات تے عزا نو پوجیا کر دے انہوں دا بھی آخنائے ہوئی سی کہ اللہ ساڑیاں سوندہ نہیں انہوں دیا موردہ نہیں پوج دے او بھی اللہ نو سن پکار دے او بھی اللہ نو سن لیکن بالواسطہ پکار دے سن کہ لات تے منات تے عزا ساڑیاں سفارشاں اللہ کے کرے گا لات سانو اولاد دے گا منات سانو جناب بارشاں دے گا تیری رزق دے گا ایجنٹ دے پٹھے جناب وسوسے دل دے اندر پیدا کر رکھے نے نام ہر چیز دا مالک اللہ ہے سدھا پکارنا ہے تے اللہ نو پکارنا ہے اللہ اکبر اللہ ایسے توحید دی خاطر میرے پاک پیغمبر نو طائف والے پتھر مارے اینے پتھر مارے نے نہ طائف والے کہ میرے پاک پیغمبر دی جتی مبارک آس خون دے نال تر ہو گئی حضرت بلال حبشی نو ان مکے دیا مشرکاں پتھر رکھ کے تختی ریت تے بٹا کے آکھیا بلال توحید نو چھڑ دے اللہ نو چھڑ دے فرمایا توحید نہیں چھڑ سکدا زندگی جاندی ہے جائے توحید نہیں چھڑ سکدا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ نو تپ دے کولیاں تے لٹایا
آکھیا خباب توحید چھڑ دے، اللہ نو چھڑ دے، فرمایا توحید نہیں چھڑ سکدا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نو باپ نو تلقیناں کیتیاں، ابا جی جڑے بت بنا دے نہ تواڈے کسے نفع نقصان دے مالک نہیں، نفع نقصان دا مالک ایک اللہ ہے۔ نمرود دے سامنے بھی آ گئے، صرف کس لئی کہ اللہ ہے، کہ نمرود آندا سی میں بادشاہ، فرمایا نہیں بادشاہ اللہ۔ نمرود نے اگ جلائی، جلا کے آکھیا ابراہیم پیغمبر نو وچ سٹ دیو۔ اللہ نے آرڈر دے چھڑیا، ابراہیم پیغمبر جے ساڑی توحید دی خاطر نکلے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، آرڈر دے چھڑیا، آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلامتی والی بن جا۔ وقت تھوڑا سی، موضوع لمبا سی، دعا ہے اللہ سانو سے ایمان دے اندر توحید والا بنائے۔